ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ فلسطین سے بہت ہی ہولناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی خبر آ رہی ہے، اور خبر یہ ہے اسرائیلی سینا نے رفح پر بھی حملہ شروع کر دیا ہے، گراؤنڈ آپریشن شروع کر دیا ہے، اور امریکہ نے بھی اسرائیل کے اس منصوبہ کو منظوری دے دی ہے۔ رفح میں اسرائیل کے پہلے زمینی حملہ میں 11 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت ہو گئی ہے، اور اسرائیل کا یہ حملہ جاری رہے گا۔ پچھلے ایک مہینہ سے اسرائیل لگاتار کوشش کر رہا تھا، وہ امریکہ سے حمایت چاہ رہا تھا کہ رفح میں فلسطینیوں پر حملہ کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن امریکہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یونائٹڈ نیشن نے بھی لگاتار اس کے لیے تنقید کی۔ دنیا کے کسی بھی ملک نے اسرائیل کو رفح پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی، اور رفح پر حملہ کرنے کی اجازت نہ دیے جانے کی وجہ یہ تھی کہ جب خان یونس کے علاقے میں، نارتھ غزہ میں، ساؤتھ غزہ میں اسرائیل نے فلسطینیوں پر حملہ کیا، ان کے تمام ٹھکانوں کو، گھروں کو، آفسوں کو، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا، تو نارتھ غزہ میں رہنے والوں نے، ساؤتھ غزہ میں رہنے والوں نے یا دوسرے علاقوں میں رہنے والوں نے رفح کے علاقے میں جا کر پناہ لی، وہاں اپنے خیمے لگائے، ٹینٹ لگائے، اور تقریباً اس وقت غزہ پٹی کی پوری آبادی جو 20 لاکھ کے آس پاس ہے، وہ سبھی کی سبھی رفح شہر میں مقیم ہیں۔ بہت کم لوگ نارتھ غزہ میں ہیں یا ساؤتھ غزہ میں ہیں، کیونکہ یہاں رہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ اور رفح کا جو ایریا ہے یہ تقریباً 5 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ یہ پورا سنسان ایریا تھا، وہاں لوگ ٹینٹ لگا کر رہ رہے ہیں، پینے کا پانی میسر نہیں تھا، بجلی کی سہولت نہیں تھی۔ لگاتار ویڈیوز میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ وہ لیمپ جلا کر کے یا کسی طرح روشنی کا انتظام کر کے وہاں رہ رہے ہیں۔ اسی کے بعد مصر کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہے، اور رفح بارڈر سے ہی امدادی ٹرک داخل ہوتے ہیں غزہ پٹی میں۔ اب امریکہ نے اسرائیل کے اس منصوبہ کو منظوری دے دی ہے، جس میں وہ رفح شہر پر حملہ کرے گا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ رفح میں حماس کے ٹھکانوں پر حملہ کرے گا۔ اسرائیل نے یہ بھی دلیل دی کہ 7ویں مہینہ میں جنگ داخل ہو چکی ہے، اور ابھی تک حماس کا خاتمہ نہیں ہو سکا ہے۔ اسرائیل کی سینا اپنے یرغمالیوں کو آزاد کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے، حماس کے انفراسٹرکچر تباہ نہیں ہو سکے۔ حماس کی طرف سے اسرائیل پر راکٹ لانچ کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ نارتھ غزہ کو اس نے تباہ کر دیا، ساؤتھ غزہ کو اس نے تباہ کر دیا، اور یہی بات اسرائیل کے لیے پریشان کن بنی ہوئی ہے کہ ہماری جنگ کا واحد مقصد اپنی یرغمالیوں کو آزاد کرانا، حماس کی طاقت کو ختم کرنا، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود بھی حماس کی طاقت برقرار ہے۔ ہماری فوج کا حماس کے لڑاکے اور مجاہدین سامنا کر رہے ہیں، اس لیے اب رفح میں لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ رفح کو انہوں نے ٹھکانہ بنا رکھا ہے، یا جس طرح ساؤتھ اور نارتھ غزہ کے نیچے سرنگیں بنی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ رفح میں بھی ہو، اس لیے رفح پر بھی حملہ کرنے کا پرام بنایا اسرائیل نے، اور امریکہ نے اس کو منظوری دے دی ہے۔ امریکہ کی طرف سے منظوری ملنے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ پچھلے دنوں ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا کروز اور بیلسٹک میزائل سے۔ اس حملہ سے بھلے ہی اسرائیل کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، لیکن اسرائیل نے بھی ایران پر حملہ کرنے کا پلان بنایا، منصوبہ کیا۔ اسرائیل نے بار بار کہا کہ وہ ایران سے اس حملہ کا بدلہ لے گا، وہ ایران پر بھی میزائل داغے گا، لیکن امریکہ نے اسرائیل کو روک دیا۔ امریکہ نے اسرائیل کو منظوری نہیں دی، خبر آتی رہی اور پھر خبر کی تردید ہوتی رہی۔ اس کے بعد اب یہ اسرائیل سے خبر آئی ہے کہ اسرائیل براہ راست ایران پر حملہ نہیں کرے گا، بلکہ ایران کے جو پروکسز ہیں، جیسے حوثی ملیشیا یا شام میں یا لبنان میں حزب اللہ، ان سب کو نشانہ بنائے گا، ان سب پر حملہ کرے گا۔ اور نتن یاہو نے ایران پر حملہ نہ کرنے کے بدلے میں امریکہ سے رفح پر حملہ کرنے کی منظوری لے لی ہے۔ یہ میڈیا میں خبریں آ رہی ہے، العربیہ نے اسی طرح کا دعویٰ کیا ہے، واشنگٹن پوسٹ میں بھی اسی طرح کی نیوز سامنے آئی ہے، خود اسرائیل کی میڈیا میں کہا جا رہا ہے اسرائیل نے براہ راست ایران پر حملہ کرنے کا پروگرام ملتوی کر دیا ہے امریکہ کے دباؤ میں، کیونکہ امریکہ نے اسرائیل کو ایران پر حملہ کرنے کی پرمیشن نہیں دی، لیکن اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامین نتن یاہو نے امریکہ پر دباؤ بنا کر کے رفح پر حملہ کرنے کی منظوری لے لی ہے، اور اسرائیل کی مردود فوج نے رفح پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ادھر ایک اور بڑی خبر قطر کے ذریعے آئی ہے۔ قطر کے وزیر خارجہ عبد الرحمن الثانی کا کہنا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے بیچ جنگ بندی کے لیے، سیز فائر کے لیے ڈائیلاگ کا جو دور چل رہا تھا، مذاکرات کا جو سلسلہ جاری تھا، وہ رک گیا ہے، نئے دور کے مذاکرات کا آغاز نہیں ہوا ہے۔ 6 مرتبہ مذاکرات کے لیے یا جنگ بندی کے لیے، سمجھوتا کے لیے بات چیت ہوئی، میٹنگ ہوئی، قطر میں یا اسی طرح سے ایجپٹ کی راجدھانی قاہرہ میں یا
दूसरे जगहों में और कोई भी बातचीत हतमी शक्ल को नहीं पहुंच सकी। किसी भी फरीक ने एग्री नहीं किया। कभी इजराइल ने एग्री किया तो हमास ने मानने से इनकार किया, और किसी प्रपोज़ल को हमास ने माना तो इजराइल ने मानने से इनकार कर दिया। और अब कोई नया दौर बातचीत का नहीं चल रहा है। तो ये बुरी खबर है। अब देखना यह है कि रफ़ा पर हमले के बाद क्या होता है। इस हवाले से अपडेट भी सामने आई है कि जब ये खबर भी सामने आई है कि रफ़ा पर जब इजराइल का हमला शुरू होगा तो इजराइल के बाज़ाब्ता हमला से पहले रफ़ा में जो रहने वाले फ़लस्तीनी हैं उनके नॉर्थ गज़ा की तरफ वापसी होगी, कुछ की साउथ गज़ा की तरफ वापसी होगी, कुछ अपने इलाकों में खान यूनिस में या नुसैरात कैंप में जाकर पनाह लेंगे। ये खबर आ रही है, लेकिन नॉर्थ गज़ा पहले से ही तबाह बन चुका है और यहाँ भी आकर के इन लोगों को टेंटों और खेमों में ही रहना पड़ेगा। पिछले दिनों गज़ा पट्टी के कई इलाकों से इजराइल ने अपनी सेना को वापस बुला लिया था, लेकिन अब दोबारा इजराइल ने अपनी सेना को रफ़ा बॉर्डर की तरफ, रफ़ा शहर में भेजना शुरू कर दिया है। बड़े पैमाने पर इजराइल अपनी सेना के लिए वहां टेंट लगाने जा रहा है। इजराइल के हमला और जंग का जो ये नया फेज़ है, ये नया मरहला है, ये बेहद ही ख़तरनाक साबित होगा, बेहद ही तबाहकुन होगा। और इसी वजह से फ्रांस और इस समय दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इजराइल के इस इक़दाम को गलत बता रहे हैं। इजराइल से अपील की जा रही है कि मज़ीद रफ़ा पर हमला न करे, क्योंकि इसकी वजह से बहुत बड़ी इंसानी तबाही पैदा होगी। अभी तक इसराइल के हमला में 33,889 फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है, 1 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी हैं और तकरीबन पूरा गज़ा बेघर हो चुका है। शहीद होने वालों में 70% तादाद ख़वातीन की और बच्चों की है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर लिखिए।